الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ اعراف کی تقریباً 51 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ضرور بے شک ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب، تفصیل سے بیان کیا ہم نے اس میں ایک علم کو، ایسا علم جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے بارے میں ثنا کے کلمات، مدح کے کلمات ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس میں ہم نے ایک ایسے علم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جو علم ہدایت کا سبب بھی ہے اور ایمان رکھنے والی قوم کے لیے باعث نزول رحمت بھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں جو اللہ نے علم عطا فرمایا، اگر اس علم کو ہم حاصل کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عمل کی سعادت بھی حاصل کریں تو ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت، یاد رکھیے کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی حاصل کرنا، اور اس کی تکمیل علم کے حصول کے بعد، ہدایت پر مشتمل تھیوری کو حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف قرآن عظیم کی ظاہری عبارت کو پڑھ لیں، ترجمے کو پڑھ لیں اور اس کے حق ہونے کا اقرار کر لیں تو فقط یہ اقرار اور اس سے پہلے جو کیا گیا عبارت پڑھ دی، ہم نے ترجمہ کر لیا یا بالفرض تفسیر بھی پڑھ لی، تو یہ جو ہم نے تھیوری پڑھی ہے اس کو ہدایت حاصل کرنا نہیں کہیں گے، بلکہ ہدایت کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہم جو کچھ ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے علم کی عمل کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ سگریٹ مت پئیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ بیٹے نے باپ کی بات کو سنا اور اس نے اقرار کیا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ مکمل ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بیٹے نے سگریٹ چھوڑی ہے یا ہاتھ میں سگریٹ پکڑ لی ہے۔ اگر اس کے بعد وہ بیٹا پھر سگریٹ پیتا ہوا نظر آئے تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا، حالانکہ اس نے اس بات کو غور سے سنا بھی تھا، سننے کے بعد اس کے صحیح ہونے کا اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس کے عمل نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس نے اس وقتی طور پہ تھیوری کے ذریعے جو کیفیات کی تبدیلی تھی، اس تبدیلی کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا اور ہدایت یافتہ نہ ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس اگر باپ نے سمجھایا، بیٹے نے اقرار کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے سگریٹ کو چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے ہدایت حاصل کی اور اپنے والد کے فرمان کے مطابق عمل کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہی قرآن عظیم کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ اس کو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ہدایت فراہم کرنے والی بے نظیر کتاب ہے، لیکن حقیقتاً اس سے ہدایت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو صرف عربی عبارت پڑھی جاتی ہے، ترجمہ اور تفسیر سے بالکل شغف نہیں ہوتا، تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام عظیم میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بعض اوقات صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر مقصود الہی کی تعیین ممکن نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہماری ذہنی اور علمی وسعت اور ہماری ذہنی اور علمی رسائی ان مفاہیم تک نہیں ہو سکتی جو ان آیات میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن عظیم کے بعض مقامات کی تفسیر حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا کرتے تھے، حالانکہ وہ اہل اللسان تھے اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بات کو بہت جلدی سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کے محتاج ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان مقامات کی وضاحت طلب کریں جن مقامات میں پوشیدہ مقصود الہی تک ان کی ذہنی رسائی نہیں ہو پا رہی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اہل لسان بھی نہیں ہیں، علوم دینیہ سے شغف بھی ہمارا بہت کم ہوتا ہے، تو اگر ہم صرف عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ پڑھتے ہیں تو عموماً مقصود الہی کی تعیین میں دقت ہوتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق مفہوم متعین کر لیتا ہے جو بعض اوقات شرعی تقاضوں سے، شرعی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹکرانا
کبھی اس ٹکرانے کا غلط ہونا یا یہ ٹکرانا ہم پر منکشف ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے وضاحت طلب نہیں کرتے، اور اس طرح ایک غلط مفہوم کو اخذ کر کے ساری زندگی اسی کے مطابق ہم ایک نظریہ، ایک خیال اور اپنے عمل میں تبدیلی واقع کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، پھر بعض ہوتے ہیں کہ وہ تفسیر بھی پڑھ لی، لیکن تفسیر پڑھنے کے بعد پھر وہی بے پرواہی کا عالم کہ تفسیر پڑھنے کے بعد کوئی قلبی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، اگر وقتی طور پہ ہو بھی تو اس سے عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی کم ایسے ہوں گے شاذ و نادر جو اپنا محاسبہ کرنے کے بعد عمل کی سعادت حاصل کریں۔ اس لیے قرآن عظیم سے مکمل طور پہ ہدایت کے حصول کے لیے، جسے ہم شروع میں بھی آپ سے عرض کرتے رہے ہیں کہ کم از کم 5 چیزوں پہ توجہ ضروری ہے۔ ایک عربی عبارت پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر تفسیر پڑھیے، اس کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ، اور اس کے بعد عمل کی سعادت۔ اور اگر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہو، مطلب اتنا وقت نہیں ملتا، تو جیسے یہ ہمارا پروگرام ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو قرآن عظیم سامنے لے کے بیٹھ جائیں، ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، اس کی روشنی میں آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیجئے، اور پھر جب ہم اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ نکات بیان کیے جاتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد، جن پہ توجہ کے بعد ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کو پر غور و تفکر کیا جائے اور آہستہ آہستہ اپنا محاسبہ کر کے عمل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے معاشرے میں بھی اچھی تبدیلی پیدا ہوگی، ہماری کیفیات میں تبدیلی پیدا ہوگی، ہمارے اطراف کا ماحول بہتر بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کا صحیح فیض حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح طور پہ بیان فرمایا، اور بے شک ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب جس میں ہم نے تفصیل سے ایک علم کو بیان کیا، وہ علم جو باعث ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، کیا وہ نہیں انتظار کر رہے، وہ نہیں راہ دیکھ رہے مگر اس کتاب کے کہے ہوئے کے انجام کی، یعنی یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور اس میں جو عذابات کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو کفار اور مشرکین کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب وہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس کتاب پر وہ ہدایت کی نیت کے ساتھ غور و تفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یوم یأتی تأویلہ، اور جس دن آئے گی اس کی تعویل، یعنی اس کا کہا ہوا انجام سامنے آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھلا بیٹھے تھے، عملی اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول آئے تھے ہمارے پاس حق کے ساتھ، یعنی اب وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جو رسولوں نے ان کو پیغام دیا تھا وہ پیغام ان کے ذہن میں حاضر ہو جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جب وہ سامنے مناظر دیکھ رہے ہوں گے تو اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ان کی زبان سے حسرت کے ساتھ یہ نکلے گا کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی ایسے سفارشی ہیں جو ہماری اس مقام پہ سفارش کریں؟ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا پھر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اس عمل کے علاوہ عمل کریں جو پہلے کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اب انہیں بڑی ہی حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، تو ایک تو بے قراری کے ساتھ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کو ہمیں سفارشی مل جائے جو ہمارے کفر و شرک کی حالت میں مرنے کے باوجود کوئی ہماری سفارش کر سکے، تو شفیع ان کو نہیں ملے گا، اور یا پھر وہ حسرت کے ساتھ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو اب ہم دنیا میں جا کے بہتر اعمال کریں گے، اور جو پہلے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں مبتلا کیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، وہ سب ان سے دور ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آج دنیا میں ہدایت کی باتیں سن کر مذاق اڑاتا ہے، اس کو مستی سوچتی ہے، کراس کویسچنز ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، سامنے والے پہ تنقید کرتا ہے، اصلاح نہ خود قبول کرتا ہے بلکہ اگر کسی کو اصلاح قبول کرتے دیکھتا ہے تو اس راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ میدان محشر میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگا۔ بلکہ میدان محشر دور کی بات، جیسے ہی موت کے فرشتے اس کو نظر آئیں گے اور اس کو برا انجام نظر آئے گا، اس وقت اگر اللہ ناراض ہوا تو یقیناً بہت حسرت و پچھتاوا محسوس کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بیان کردہ آیات پر غور و تفکر کر کے موجودہ حالات سے، موجودہ کیفیات سے صرف نظر کرتے ہوئے
تھوڑا سا آگے دیکھنے کی کوشش کریں کہ آج اگر ہم کسی قدرت کی وجہ سے، کسی منصب کے حصول کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے سامنے والے کو جو ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے کسی طرح پیچھے ہٹا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اس کی بات کو کمزور ثابت کر دیتے ہیں، لیکن ہے صحیح بات، تو کل بروز قیامت بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور وہاں پہ جب یہ تمام مناصب، تمام طاقتیں، تمام ذہانت، تمام قابلیت، تمام لیاقت چھن جائے گی، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ دنیا میں کی گئی چرب زبانی ہمارے لیے کتنی مہنگی ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات، ان کے پیغام اور ان کے احکامات کو جس نے بھی جس دور میں بھی معمولی سمجھ کر ترک کیا، ان کے خلاف زبان بدتمیزی دراز کی ہے، وہ ضرور پچھتایا ہے، اور اس نے ضرور اپنی جان کو خسارے میں مبتلا کیا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ یہ کلام اگرچہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن ہمارا سمجھانا اس لیے ضروری ہے، اور اس کو ہم بنیاد بنا کر اس لیے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان اس پر توجہ نہیں کریں گے تو جیسے ان کے ساتھ ہوا بعین ہی ویسا نہیں تو اس سے کم ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خصوصاً جہلاء میں ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت، کوئی حکم ان کے سامنے بیان کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی جائے، تو وہ اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی باطنی ضد کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے، اپنے قلبی تکبر کی وجہ سے اس آیت یا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اچھا اگر ایسا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے۔ صاف مطلب صراحتاً کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ تمام صریح کفر ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اعلانیہ طور پر جرت مندی کے ساتھ نہ ڈرنے کا دعویٰ کرے گا، اس کو فقہاء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ جا بجا قرآن میں اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، یہ پرانی فرسودہ باتیں ہیں، تو معاذ اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے توہین اور تحقیر کا پہلو نمایاں ہے، لہٰذا اس پر بھی حکم کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی سابقہ زندگی پر ذرا سی سرسری توجہ کرنی چاہیے۔ کسی مقام پر طبعی تقاضے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے کچھ نازیبہ کلمات زبان سے نکل گئے ہوں تو توبہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں اپنی عظمت اور قدرت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بے شک تمہارا رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں، یعنی دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے تو 6 دن بنیں گے، ورنہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس وقت یہ نہ چاند تھا نہ سورج تھا، تو وہاں پر یہ دن اور رات کا تصور بھی نہیں تھا اس زمانے اس وقت میں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کے 6 دن کے بارے میں بتایا کہ دنیاوی 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کم پر بنانے پر قادر نہیں تھا، وہ تو جیسی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ویسے ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، مصلحت تھی، حکمت تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ 6 دن میں بتدریج آسمانوں اور زمین کی تکمیل ہو۔ لہٰذا یہ 6 دن کا انتخاب یہ اس سے کم پر ان چیزوں کو تیار کرنے پر مجبوری کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ یہ فرمایا کہ 6 دن کے اندر بتدریج ان کی تکمیل ہو، اور اپنے ارادے کے مطابق اس نے تکمیل فرمائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ استوا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ جانا، قرار پکڑ لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے اس لیے اس کے لیے اس قسم کا معنی بیان نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کبھی توجہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور کبھی بعین ہی سے لفظ کو نقل کرتے ہیں۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اگر ہم عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعتبار سے تسلیم کریں یا اس انداز سے تسلیم کریں جیسے ایک عام آدمی کرسی پر یا ٹیبل پر بیٹھتا ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ جسمانیت ثابت ہوگی، اور جہاں جسمانیت ثابت ہوگی وہاں مکان بھی ثابت ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ یا مکان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک اگر یہ چیز نیچے ہے ایک اوپر، تو جو نیچے ہوتی ہے اس کو محوی کہتے ہیں، جو اوپر ہے اس کو حاوی کہتے ہیں۔ جب یہ حاوی اور محوی ملتے ہیں تو ان کے جو ملنے کی بیچ کی جگہ ہے یہ ہے مکان۔
مکان یا جگہ کی تعریف یہ ہے کہ حاوی اور محوی کا جو صرہ آپس میں ملتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ اگر ہم عام جیسے تصور ہوتا ہے جسمانیت کا، معاذ اللہ اگر اللہ کے لیے ویسا تصور رکھیں تو پھر عرش نیچے ہوا، رب کریم اوپر، تو اس میں یہ مکان ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ایک جگہ میں ثابت ہونا لازم آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی ایک مقام پر کسی ایک جگہ پر ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی عقل ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ یعنی مکمل ادراک جو باقاعدہ ایک مطلب جیسے عقل احاطہ کر لیتی ہے کسی کے ذات کا، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا براجمان ہونا، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی یا عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یغشی اللیل النہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ان میں سے ایک دوسرے کو تیزی کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ یعنی رات تیزی سے گزرتی ہے، وہ دن کو گویا کہ طلب کر لیتی ہے، اور دن تیزی سے گزرتا ہے، وہ رات کو طلب کر لیتا ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ ایک نظام قدرت ہے، بہترین نظام ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور انتہائی حیرت انگیز نظام ہے۔ جیسے رات آتی ہے تو غنود کی تاریخ ہونے لگ جاتی ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، آدمی سو جاتا ہے۔ دن آتا ہے تو چاقو چوبند ہو جاتا ہے اور کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دن میں سب کچھ واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، رات آتے ہی وہی تمام واضح چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام اور اس کی قدرت و عظمت پر ایک بہترین دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور چاند اور سورج اور چاند اور ستارے یہ تمام کے تمام اس کے حکم کے سامنے مسخر ہیں، یعنی اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور حکم دینا ہے، یعنی وہی پیدا فرماتا ہے اور اسی کے لیے حکم ہے حقیقتاً۔ لیکن مجازی طور پر پیدائش کی نسبت ہم مخلوق کی طرف بھی کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ تو ایجاد کرنا، ایک نئی چیز کو معرض وجود میں لانا، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو پیدا کیا، آپ نے اس کو بنایا، لیکن حقیقتاً وہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے، ہم مجازی طور پہ مخلوق کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکم حقیقتاً اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم مخلوق کی طرف مجازاً اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ جی فلاں نے حکم دیا، ماں نے حکم دیا، باپ نے، ٹیچر نے حکم دیا۔ اس طرح حکم کی نسبت مخلوق کی طرف بھی کی جا سکتی ہے لیکن مجازاً، یہاں حقیقت کا بیان ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا تمام چیزوں کو عالم کہتے ہیں۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، یعنی تھوڑی بلند آواز میں بھی تم اپنے رب کو پکار سکتے ہو اور آہستہ آواز میں بھی پکار سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے اور آہستہ آواز میں بھی دعا کرنا جائز ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حد سے بڑھنے کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ دعا ہی سرے سے نہ مانگی جائے سستی کرتے ہوئے، ایک دعا نہ مانگنا ہوتا ہے کثرت مشغولیت کی بنا پر کہ انسانی دینی کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہے، اس کا ذہن بہت زیادہ کسی کام میں مصروف ہے، اس لیے دعا نہیں مانگتا۔ اس کے ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کا مطلب چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے عبادت کے ذریعے ہو، چاہے ذہنی طور پر وہ اللہ کے بارے میں غور و تفکر کر رہا ہے، فکر آخرت رکھے ہوئے ہے، تو فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کا ذکر دعا کرنے سے روک دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ان لوگوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
تو اس لیے حد سے بڑھنا، ایک تو یہ ہے کہ سستی کرتے ہوئے دعا نہ مانگی جائے، یہ اللہ کے حکم کو ٹالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور بھی اس کی صورتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔